قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے میرا امتی دنیا کے اندر زندگی ایسے گزار جس طرح ایک مسافر بندہ زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کا کام سوٹ بنانا، مسافر کا کام نام کمانا نہیں ہوتا۔ وہ مسافر ہے، سفر پہ آیا ہوا ہے، کہنا چاہتا ہے میں آیا ہوں 3 دن 4 دن ہفتے مہینے کے بعد واپس لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اسی بات کو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ اللہ دا بندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرا بندہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، پھر ہم نے تمہیں دنیا پہ بھیجا ہے، پھر دوبارہ اسی مٹی کے اندر ہم نے تجھے داخل کرنا ہے، پھر قیامت والے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ یہ تیری زندگی ہے، یہ تیرا جہان ہے، یہ تیری عمر ہے، یہ تیرا وقت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات هو الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائمالی تھے۔ اس جا یہ 2 جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان جو دنیا میں آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں انسان مسافر بن کے آیا ہے، اپنا سفر پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ سفر بھی وہی جتنا اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے، جتنا وقت اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اپنا سفر پورا کر کے انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس زندگی کی مثال ریل گاڑی کی طرح ہے، جس کا سٹاپ آتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، اتر جاتا ہے، پھر یہ چل پڑتی ہے گاڑی۔ یہ دنیا گاڑی ہے، جیسا کہ کسی کا سٹاپ بچپن میں، کسی کا لڑکپن میں، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے میں۔ مجھے اور آپ کو کوئی انسان بندہ ایسا نظر نہیں آیا
جو دنیا میں آیا ہو اور ہمیشہ یہاں رہ گیا ہو، اس نے کبھی موت کا پیالہ نہ پیا ہو؟ نہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ فرمایا موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر کسی نے پینا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر کسی نے ایک دن گزرنا ہے۔ خواہ مخواہ کی ہو ہا ہے، خواہ مخواہ کا یہ شور و غل ہے، خواہ مخواہ کا انسان کو تکبر ہے، خواہ مخواہ انسان اپنے آپ کو پہاڑ جیسا مضبوط سمجھتا ہے، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، انسان کے اندر روح ہے۔ کیا ہے؟ روح۔ تو انسان کا نام بھی ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے اپنا نام اونچا بنانے کے لیے کہ میرا نام اس دنیا میں اتنا اونچا ہو، اتنا بلند ہو کہ ہر بندہ مجھے پہچانے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ تاجر ہے، ذمہ دار ہے، دکاندار ہے، جو بھی ہے، جام ہے، خان ہے، ملک ہے، تمندار ہے، وہ کہتا ہے میرا نام اونچا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کی ایک تمنا، امنگ ہوتی ہے میری گاڑی اچھی ہو، ایسی گاڑی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے میرا مکان اور کوٹھی، بولے تو صحیح، بلند ہو، اونچی ہو، چلنے والے گزرنے والے رک جائیں اور پوچھیں واہ بھائی واہ، یہ کس کا مکان ہے، کس کی کوٹھی ہے؟ کتنے ہو گئے؟ بولے تو صحیح۔ چوتھے نمبر پر انسان کہتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، ایسا کپڑا پہن کے چلوں، کسی محفل اور مجلس میں جاؤں تو لوگ پوچھنے لگے واہ جی واہ، اور لوگ چلتے ہوئے رک جائیں بڑا خوبصورت اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ پہلا نمبر اس کا میرا نام اونچا ہو، دوسرا نمبر اس کا میری گاڑی اچھی ہو، تیسرے نمبر کی تمنا مکان اور کوٹھی اچھی ہو، چوتھے نمبر کے اوپر وہ کہتا ہے میرا، بولے اب غور کرنا میری مثال پہ، میں یہ جو 4 لفظ بولے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہے جب اس کے اندر یہ روح موجود ہے۔ توجہ کرنا احباب ذی وقار، میرے دوست، میرے بزرگ، توجہ کرنا، روح نکلنے کی دیر ہے۔ جتنا نام اونچا تھا، بلند تھا، اللہ نہ کرے اگر رات پڑ گئی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، آنے والے آتے ہیں، ہاں بھائی میت کو غسل دیا ہے یا نہیں دیا؟ نام مٹ گیا، جام، خان، ملک، مولوی، مفتی، قاری، شیخ الحدیث، مفسر، محدث، جتنا بھی ہے، ٹیچر ہے، بادشاہ، حتیٰ کہ صدر ہے، جو بھی ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، ہر بندہ میت کے نام سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ بھی صدر صاحب کو غسل دیا یا نہیں دیا، ہاں جی مولوی صاحب کو غسل ملا یا نہیں، نہیں، یہی پوچھتے ہیں، یہی کہتے ہیں میت کو غسل دیا ہے یا نہیں دیا؟ نام تو کہتا تھا میرا اونچا ہو، روح نکلنے کی دیر، نام مٹ گیا، اب تو کون ہے؟ بولے میت ہے۔ کہتا ہے گاڑی اونچی ہو، بلند ہو، یہ ہو، فلاں ہو، ادھر سے مرنے کی دیر ہے، جلدی سے کہتے ہیں غسل دو، ایسے کرو مسجد میں جاؤ اور وہ 4 پائی اور پالکی لے آؤ،
تیری گاڑی گئی، اب تجھے چار پائی اور اس پالکی پہ سلایا جا رہا ہے جس کے لیے تو کہتا گاڑی اونچی۔ تیسرے نمبر پر تو کہتا تھا میرا مکان اور میری کوٹھی اتنی اونچی ہو کہ چلنے والے دیکھنے والے رکتے چلے جائیں جب روح نکلنے کی دیر ہے۔ کبھی کبھی ہاں آ جاتے ہیں لوگ، بلکہ وہ سوٹی ہے، وہ کانا ہے، وہ ایک پیمائش ہے، وہ تیرے جسم پہ پیمائش لے رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے پیمائش لے جاؤ اور قبر کی تیاری کرنی ہے، اس کے مطابق قبر تیار کرنی ہے۔ کوٹھی گئی، روح نکلنے کی دیر ہے، اب تیرا ٹھکانہ قبر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولے 3۔ چوتھے نمبر پر تو کہتا تھا میرا یعنی کپڑا اچھا ہو، بڑا اچھا سوٹ ہو، دیکھنے والے چلنے والے پوچھنے لگ جائیں۔ رات ہونے لگی، ہاں وہ کپڑے فروش کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کبھی کسی نے گھر میں چھپا کے رکھا تھا، یار میں گیا تھا وہاں سے چادریں زمزم سے دھوئی پڑی ہے۔ مختلف لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں ارادہ، ہاں بھائی جلدی کرو، مولوی صاحب کو بلاؤ یا سلا سلایا کفن لے کے آؤ۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ فلاں بوزکی کا سوٹ اس کو پہناؤ، 2 چادریں، کپڑا تیرا ختم، نام تیرا ختم، کوٹھی تیری ختم، کپڑا تیرا ختم، گاڑی تیری ختم۔ پھر میں کہوں گا تکبر کس چیز کا ہے؟ غرور کس چیز کا ہے؟ غرور کس چیز کا ہے؟ آئیے یہ کچھ کام نہیں آنے والا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ میں اور آپ عمل کریں جو میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اور میرے امت کے لوگوں، جی قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، قل فی الدنیا کأنک غریب، اے میرا امتی دنیا کے اندر زندگی ایسے گزار جس طرح ایک مسافر بندہ زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کا کام سوٹ بنانا، مسافر کا کام نام کمانا، مسافر کا کام گاڑیاں لینا، مسافر کا کام کوٹھیاں بنانا نہیں ہوتا۔ وہ مسافر ہے، سفر پہ آیا ہوا ہے، کہنا چاہتا ہے میں آیا ہوں 3 دن 4 دن ہفتے مہینے کے بعد واپس لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اسی بات کو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ اللہ دا بندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرا بندہ، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، پھر ہم نے تمہیں دنیا پہ بھیجا ہے، پھر دوبارہ اسی مٹی کے اندر ہم نے تجھے داخل کرنا ہے، پھر قیامت والے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ یہ تیری زندگی ہے، یہ تیرا جہان ہے، یہ تیری عمر ہے، یہ تیرا وقت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر آئے، دنیا کے بنانے میں، دنیا کی دوڑ میں ادھر وقت نہ خرچ کرنا، بلکہ مسافر کی طرح زندگی گزار کے آنا ہے۔ میرا بندہ، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اللہ دا بندہ خواہ مخواہ ادھر دوڑے نہ لگا جو دنیا کی طرف تیری دوڑیں لگ رہی ہیں۔ قرآن میرے سامنے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی طرف دوڑ لگاتے لگاتے پتہ نہیں چلتا تیرا ٹھکانہ قبر آ جاتا ہے۔ اور میرا بندہ اگر تینے دوڑ بھی لگانی ہے تو ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا۔
دنیا کے اندر جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے، دنیا کے اندر رہ کے اعمال والی زندگی گزارنی ہے، دنیا کے اندر رہ کے دنیا کی طرف دوڑ نہیں لگانی، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر دوڑ لگانی ہے، میرے محمد کی سنت کو دیکھنا ہے، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ آئیے میرے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارو، اور بلکہ حیران ہو جائیں گے، توجہ میری طرف، میرے نبی نے صرف فرمان جاری نہیں کیا، بلکہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں، قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح زندگی گزار کے چلے گئے ہیں۔ سنیے گا، کبھی 2 مہینے، 3 مہینے، 2 ہفتے، 8 دن تک میرے محبوب کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ بچھونا کیا ہوتا ہے، حیران ہو جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، آپ کہیں گے میرے محبوب کے جسم یا تھر کے نیچے کوئی ایسی موٹی یا ملائم یا نرم چیز ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، گدا نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، کپاس کی کوئی چیز، حتیٰ کہ کھیس بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے، کھجور کے جو پوترے ہوتے ہیں ان کی چٹائی، جسے پرچ بھی بولا جاتا ہے، چٹائی بھی بولی جاتی ہے، صف بھی بولا جاتا ہے۔ کائنات کا سردار، اللہ کا محبوب، ہائے قربان جاواں، میں تو محبت میں ڈوبتے ہوئے کہتا رہتا ہوں، دنیا والوں، دنیا کا کوئی ایسا ریشم نرم اور نازک اور ملائم نہیں ہے جتنا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نرم و نازک اور ملائم ہوگا۔ چٹائی پہ امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر جو ہی آئے ہیں، اللہ کے محبوب عمر کے آنے سے اٹھ بیٹھے ہیں۔ جناب عمر کی نظر پڑی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ چٹائی کے نشان چھپے ہوئے ہیں، پرنٹ ہوئے پڑے۔ ادھر دیکھا، جو کا آٹا پڑا ہے، ایک پیالہ پڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو ہی حضرت عمر نے اللہ کے محبوب اپنے نبی کی یہ حالت دیکھی ہے، چیخیں نکل گئی، زاروں قطار رونے لگے اور بولنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اماں ابا قربان کر چھوڑا، پورا جگ سونے محمد جتی تے قربان کر دیوا۔ اللہ کے محبوب حکم کرو، میں آپ کے لیے کوئی گدا بنوا کے لے آؤں، کوئی ایسی چیز لے آؤں جہاں میرا محبوب سوئے، جہاں میرا محبوب آرام فرمائے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے اشک ہے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، میرے نبی نے فرمایا، او میرا عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، اے میرے عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو، ہائے روم والے، فارس والے، شام والے، اللہ نے ان کو دنیا دی ہے، او میرا یار عمر، اللہ نے مجھے اور آپ کو آخرت عطا فرمائی ہے۔ مالی
लिद्दुनिया, मैं मोहम्मद को दुनिया से क्या गर्ज है, दुनिया को मोहम्मद से क्या गर्ज है। मेरी तो दिल की ये तमन्ना होती है एक दिन भूखा हुआ प्यासा हुआ रूठ अल्लाह अपने रब से मैं मांगू, अल्लाह मुझे खिलाए, अल्लाह मुझे पिलाए और मैं मोहम्मद अपने रब के शुक्रिया अदा कर छोड़ा। मुझे दुनिया से क्या गर्ज है। हम तो उमर या मुसाफिर हैं। मेरे नबी ने फरमाया उमर हम यहाँ मुसाफिर हैं। मुसाफिर क्या काम, किसी चीज को बनाना नहीं होता, बस जरूरत की चीज की तरफ मुसाफिर आता है। आज भी ये हरगिज़ नहीं मैं कह रहा कि बंदा मकान ही ना बनाए, लेकिन दुनिया को हम मकसद ना बनाए, ज़रूरत बनाए। ज़रूरत के लिए जितना हो सके हम करें, लेकिन हमारा दुनिया जहान मकसद नहीं है मेरा दोस्त। हमारा मकसद दीन है, हमारा मकसद कुरान है, हमारा मकसद हुजूर की सुन्नत है और हमारा मकसद जन्नत की तलब है कि दुनिया से जब हम जाएं तो अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत के आला मकाम में बना दे। ये चीज़ है, इसी के लिए मेरे नबी ने फरमाया। और आगे सुने, मेरे नबी के सहाबा ने अमल करके फिर दिखा दिया है। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तुम मुसाफिर हो और मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारनी है। सुनिएगा, खंदक खोदी जा रही है। अल्लाह आपको ले जाए मैदान खंदक, वो जंग खंदक हुई थी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया था, हम जब दुश्मन का मुकाबला करते तो खंदक खोदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सलमान फारसी का मशवरा पसंद आया। आपने फरमाया जल्दी करो, कुदाल ले आओ, कहिया ले आओ और खुदाइयाँ शुरू करें। लेकिन हैरान हो जाएंगे, ये खुदाई सहाबा नहीं कर रहे, कुर्बान जावा मेरा महबूब भी उनके साथ खुदाइयों में लगा हुआ है, शागिर्द भी खुदाइयों में लगे हुए हैं, पीर भी, उस्ताद भी, पीर भी, मुरीद भी, खुदाइयाँ जारी हैं, खुदाइयाँ जारी हैं। एक सहाबी मेरे नबी की खिदमत में दौड़ते हुए आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख शिद्दत से लगी हुई है, इतनी ज़्यादा भूख जो लगी, मेरे सामने कुछ नहीं था, ना खजूर है ना पानी है, इसलिए मैंने पत्थर उठाया और अपने पेट पे बांध दिया है। जो ही सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही, सहाबा जमा हो गए कि अब अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। जब मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरा यारा, मेरा सहाबिया, तूने अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है, ये देख। मेरे नबी ने अपना दामन जो ऊपर किया, सहाबा हैरान हो गए, रोने लग गए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पे 2 पत्थर भूख की वजह से बंधे हुए। यही मौका है। हजरत जाबिर, सब कह दे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा मेरे नबी के पेट मुबारक पे भूख की वजह से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, घर दौड़ लगाते हैं, जाके अपनी बीवी से पूछती है घर में कुछ है घर में कुछ? बीबी साहबा कहती है इतना है, या हम खाएंगे या बच्चे खाएंगे। थोड़ा सा आटा है 4-5 लोगों का की रोटी बन सकती है, और तो कुछ नहीं, छोटा सा बकरा खड़ा है। कहने लगे मैं जाता हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखा मैंने, मैं जाके अपने नबी को दावत दे के आता हूँ, जल्दी कर, तैयारी कर। जो ही आए मेरे महबूब से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, जा तैयारी कर। जो ही आया है जल्दी से बकरा ज़िबा किया, बीबी साहबा से कहा
آٹا گوندنا شروع کرو اور سالن بنانا شروع کرو، میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں۔ جو ہی میرے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جابر کرو۔ قریب آیا ہے اور قریب آیا، کان میں کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 بندوں کو ساتھ لے آئے، تھوڑا سا آٹا ہے، چھوٹا سا بکرا تھا، اسے میں نے ذبح کیا۔ جو ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے کان میں یہ بات کہی، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جابر۔ جو ہی بیٹھے میرے نبی نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابیوں اور میرے شاگردوں، جابر کی دعوت ہے، جلدی تیاری کرو، چلیے۔ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حیران پریشان ہو گیا، میں نے تو اللہ کے محبوب کے کان میں بات کہی، 4 یا 5 بندے ساتھ لائے، یہ تو 1500 صحابہ ہے۔ 1500 صحابہ کو میرے نبی نے کہہ دیا تیاری کرو، جابر کی دعوت ہے۔ جب میرے نبی نے دیکھا میرے چہرے کی طرف اور فرمایا جابر جا، جب تک میں محمد نہ آوا روٹی پکانا بھی شروع نہیں کرنی، سالن ہلانا بھی شروع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے اللہ کے محبوب جلدی جلدی آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، گھر آئے، حیران ہے، تھوڑے پریشان ہے۔ بی بی صاحبہ نے دیکھا اور پوچھنے تکنے لگی، کہنے لگی جابر خیر ہوئے، پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا کیا کہوں، میں نے تو اللہ کے محبوب کے کان میں بات کہی تھی کہ اپنے ساتھ 4 یا 5 بندوں کو لے آئیے گا، میرے نبی نے تو 1500 صحابہ کو اعلان کر دیا، قربان جاواں ایمان ہوں تو ایسے ہو۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، جو لے کے آ رہا ہے برائیاں بھی آپ کرے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جو ساتھ لے کے آ رہا ہے، ہاں وہ جانے، کھانا جانے، وہ جانے اور اس کے صحابہ جانے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رحمت والے نبی نے رحمت والی لعاب آٹے میں ڈالی، رحمت والے نبی نے رحمت والی لعاب اس سالن والی دیگچی میں ڈالی، اور میرے نبی نے فرمایا جلدی کرو، روٹیاں پکانا بھی شروع کر دو، سالن ہلانا بھی شروع کر دو۔ ہائے عورتیں 2-4 جمع ہوئی، روٹیاں پکانا شروع ہو گئی، سالن ہلانا شروع ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1500 صحابہ سیر ہو گئے، 1500 صحابہ کھانا کھا گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر تو بھی کھاتے، تیرے گھر والے بھی کھائیں۔ کہنے لگے میں نے بھی کھایا، میرے بیوی بچے بھی کھائے۔ فرمایا ہمسائیوں کو بھی دے، ہمسائیوں کو بھی دیا۔ کہتے تھے حضرت جابر والذی نفسی بیدہی، دنیا والوں قسم و ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، جب میں نے دوبارہ دیکھا سالن بھی اسی طرح پڑا تھا، آٹا بھی اسی طرح موجود تھا۔ یہی واقعہ تھا خندق کے موقع پر، تو عرض کر رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کئی واقعات ہیں میرا دوست، کئی واقعات ہیں میرا بھائی۔ ایک دن گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ مسجد میں چلے گئے، تھوڑی دیر گزری واپس آئے، عائشہ جی کچھ انتظام ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب پھر مسجد میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پوچھا عمیرہ کچھ انتظام ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا، کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی۔ اللہ کیا صحابی ہے یار! آج تو لوگ حضرت عثمان
اور بنو امیہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کی سہارے لے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ خیال کیا کرو نوجوانوں، یہ مرزا جہلمی سے بچو جس نے تمام نوجوانوں کے عقائد کو خراب کیا ہوا ہے، اور یہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح کے اور لوگ بھی بڑے آ گئے جو نعوذ باللہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ جن کی ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگ ہیں تو اللہ بندیالی صاحب دیدہ مجدو بڑی بہترین بات کرتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں تم کون ہو، تم اپنا تعارف کراؤ۔ تم نبی کے صحابہ کے اوپر بات کرتے ہو، اما عائشہ پہ بات کرتے ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرتے ہو، وہ لوگ ہیں۔ تم اپنا تعارف کراؤ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کا تعارف خود خدا اور خدا کا مصطفیٰ کرا رہا ہے۔ اس لیے بچا کرو ہر وہ بات۔ میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، میرا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات ہے تاریخ لکھتی ہے، کتاب لکھتی ہے، تاریخ لکھتی ہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھنا، ایک بات ہے قرآن لکھتا ہے، ایک بات ہے کسی مورخ نے لکھا، کسی کاتب نے لکھا، کسی مؤلف نے لکھا، حتیٰ کہ کہہ دیتا ہوں کسی محدث مفسر نے لکھا یہ بات ہے، فلانی بات ہے۔ ایک بات قرآن میں آئی ہے، آپ کی طرف میں بات رکھتا ہوں، کس کو مانا جائے، قرآن والی بات کو یا بندے کی لکھی والی بات کو؟ سارے بولیں قرآن والی بات۔ تو قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ او دنیا والو، اگر کامیاب لوگ دیکھنے ہو، ہدایت والے لوگ دیکھنے ہو، تو ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک جتنے میرے محمد دے شاگرد نے سارے ہدایت والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ حضرت عثمان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھنے لگے اللہ کے گھر کا حال کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتے عثمان 8 دن ہو گئے گھر کے چولہے میں کچھ نہیں جلا۔ اللہ، بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتا دیا کرو، بس دوسری بات سنی نہیں۔ حضرت عثمان دوڑ پڑتے ہیں، آٹا، گیہوں، جو بھی گوڑ جتنا سامان تھا بھر کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آئے اور گھر دے دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا عائشہ حمیرہ جی انتظام؟ جی یا رسول اللہ انتظام ہوا۔ کون لے آیا؟ فرمایا آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی عثمان لے آئے۔ اب سنیے گا، خدا کی قسم جھومیں گے ایمان تازہ ہوگا، سنیے گا۔ بس جو ہی اما عائشہ نے بتایا عثمان لے آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ تیار ہے، نوش فرمائے، تناول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بھی ادھر نہیں لے جاتے، 34 مرتبہ سیدھا مسجد میں جاتے ہیں۔ اما فرماتی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے سوراخ سے دیکھا اور میں نے غور کیا تو اللہ کے محبوب ہاتھ اوپر کر کے اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اور یہی الفاظ تھے، یا اللہ میں بھی عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ میں بھی عثمان پہ راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔
کئی واقعات ہیں میرے نوجوان بھائیوں کہ اللہ کے محبوب اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان میدان عمل میں آتے ہیں، اعلان کیا حضرت عثمان سامان لے آئے، پھر اعلان کیا پھر عثمان لے آئے، پھر اعلان کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیاں ہیں، سامان ہے، آ کے حضور کے دامن میں ڈالی ہے۔ اسی طرح منبر پہ اللہ کے محبوب خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو ہی سامان اور اشرفیاں آئی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے تشریف لے آ رہے ہیں اور حضرت عثمان کے اشرفیوں کو سامان کو یوں یوں کھٹکا بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ما ذرا عثمان ما عمل بعد هذا۔ او دنیا والو سن لو، آج اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا ہے، آج کے بعد اگر عثمان کوئی جرم کرے بھی صحیح تو اللہ لکھے گا کوئی نہیں۔ میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اسی سے شروع کروں گے، انشاءاللہ جلدی آئیں گے، میں اگلا جمعہ بھی ادھر ہوں، آئیں گے جلدی انشاءاللہ۔ بڑی پیاری باتیں کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب میں نے جو موضوع شروع کیا ہے نا، واللہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بس کروں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا بھی دل کر رہا ہے کہ سنتے چلے جائیں، لیکن وقت کا دامن ختم ہو چکا ہے، ہر کسی نے کام پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے اگلا جمعہ جلدی تشریف لائیں، 1 بجے آئیں۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا پہ ہم کیا ہیں؟ بس مسافر ہیں، سفر پہ آئے ہیں۔